الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کافر قیدی بن کے آئیں، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں. تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو پسند کرتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا. اور اگر ایک بات اللہ کی طرف سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے ان قیدیوں سے لیا اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا. اب تم کھاؤ اس مال میں سے جو تمہیں غنیمت میں ملا، حلال طیب، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ. خلیفہ ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
عبقری شخصیت کے حامل ہیں۔ اور ان کی صلاحیتیں ان کی وراثت اور فہم اسے محسوس کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان باقی کان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوگا تو عمر میں یہ صلاحیتیں موجود تھیں کہ وہ نبی ہوتے ہیں۔ ان کے دور حکومت میں فتوحات کا ایک طویل سلسلہ ہے جو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں انمٹ نقوش کی طرح ثبت ہے۔ ایران، مصر، یہ سارے علاقے ان کے دور خلافت میں اسلام کے زیر نگیں آئے۔ میں اگرچہ پچھلے جمعے یہ کہہ چکا ہوں کہ اس سلسلے کو میں ختم کر رہا ہوں، لیکن حضرت عمر کی ایک انفرادی خصوصیت، اس پر میں نے ضمناً گفتگو کی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی اس صفت پر اور اس خصوصیت پر میں ذرا تفصیلاً گفتگو کروں۔ اور وہ ان کی خصوصیت ہے مختلف مواقع پر اپنی رائے کا اظہار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ایک خواہش کو بیان کرنا، اور پھر اللہ نے اس خواہش کی تائید کر کے قرآن اتارا ہے۔ بیس مقام
قرآن پاک میں ایسے علماء نے گنے جن میں مشہور عالم اور مفسر علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، وہ 20 مقام قرآن میں ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے کا اظہار کیا اور اللہ نے ان کی رائے کو قرآن بنا دیا۔ کچھ علماء نے 21 مقامات کا ذکر کیا، کچھ نے 22 کا ذکر کیا، اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو اللہ کی زبان ہے۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری زبان پہ حق بات کو جاری کر دیا ہے۔ وہ جو مقام علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے کئی مفسرین نے ذکر کیے، ان میں ایک مقام وہ ہے سورۃ انفال کی یہ آیتیں جو میں نے آج خطبے میں تلاوت کی ہیں اور جس کا لفظی ترجمہ آپ نے سن لیے۔ غزوہ بدر یہ 2 ہجری میں ہوا، اور یہ جنگ جو مسلمانوں نے لڑی اور یہ دین اسلام کی اس کے اعلاء کلمت اللہ کی پہلی جنگ ہے، یہ کوئی پرایوں سے نہیں تھی، یہ اپنوں سے ہے۔ 1000 کا لشکر ابو جہل کی کمان میں اور 313 کی ایک قلیل جماعت آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے۔ یہ گھر سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے، گھر سے تو یہ نکلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے جو صرف 70 آدمیوں پر مشتمل ہے۔ ابو سفیان اپنی فراست سے، فہم سے، دانائی سے بچ نکلے، انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا اور وہ ساحل سمندر کے ساتھ ہو کے مکے کی جانب روانہ ہو گئے، اور انہوں نے وہاں سے ایک تیز رو سوار کو مکے بھیجا کہ میری مدد کو پہنچو، مسلمان میرا راستہ روکنا چاہتے۔ مشرکین آگ بگولا ہو گئے، مسلمانوں کو یہ کیسے جرت ہوئی کہ وہ ہمارے قافلے کو روکیں یا ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں؟ وہ 1000 کا مسلح لشکر لے کر مکے سے نکل کھڑے۔ مکے سے نکلتے ہوئے انہوں نے ایک دعا مانگی جو اللہ نے اسی سورت میں ذکر کی، سورۃ انفال میں، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء
اویتنا بعذاب علیم. اللہم، کس کی دعا ہے؟ میں نے کہا نا کہ جمعہ کا جو موضوع ہوتا ہے اس میں جن چیزوں کی طرف توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے، خطیب چاہتا ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ دلا دی جائے. موضوع سے ہٹنا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ہوتی، وہ تقریر نہیں ہوتی، خطبہ ہوتا ہے. اتنی بات تو ثابت ہوئی نا کہ مشرکین مکہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، بلکہ وہ مشکل کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارتے بھی تھے. یہ وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کے سامنے التجا کر رہے ہیں؟ یہ شرک نہیں تھا ان کا کہ وہ اللہ کو پکارتے نہیں تھے، اللہ کا سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے تھے، اور یہ سارے کام وہ غیر اللہ کے لیے کرتے تھے. نہ، وہ اللہ کا سجدہ کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر اللہ کو بھی پکارتے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ سورت انعام میں اللہ نے کیا کہا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ. کچھ لفظ آسان ہیں، کچھ میں نے پڑھے اس انداز میں ہیں کہ آپ اس کا معنی سمجھ گئے ہوں گے. وَجَعَلُوا، اور وہ ٹھہراتے ہیں، للہ، کس کے لیے؟ مما ذرا من الحرث والانعام، اس چیز میں سے جو زمین سے کھیتی اگتی ہے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے، مشرکین مکہ ٹھہراتے ہیں نصیباً، ایک حصہ، للہ. جی یہ قرآن کہتا ہے. وہ اللہ کے نام کی نظریں بھی دیتے تھے، اللہ کے نام کی نیازیں بھی دیتے تھے، اللہ کے نام پر جانور بھی ذبح کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ایک حصہ. فَقَالُوا، وہ حصہ نکال کے وہ کہتے تھے هَذَا لِلَّهِ، هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. جی یہ اللہ کا ہے، نظر اللہ. جی یہ قرآن بیان کرتا ہے. قرآن آگے بڑی دلچسپ بات کی قرآن نے، بہت دلچسپ بیان کی. انہوں نے اس کے مصرف بنا رکھے تھے. اللہ کے نام کا حصہ نکالا نا، اب ہم نکالتے ہیں، مدرسے کو دے دیا، کوئی ویلفیئر سوسائٹی ہے ان کے منتظمین کو دے دیا. تو کوئی منتظم تو ہوتا ہے نا، تو انہوں نے مختلف منتظم بنا رکھے تھے. باہر سے جو حاجی آئیں گے نا، ان کے کھانے پینے کا انتظام اس حصے سے کریں گے. مثلا اللہ کا حصہ جو ہے ان کے لیے خاص ہو گیا. اور یہ جو ہمارے شریکوں کا ہے نا، ان میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، یہ میں مثال دے رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. مصرف الگ الگ تھے. اللہ کا حصہ یہاں خرچ کرنا ہے، اور جو شریکوں والا حصہ ہے وہ یہاں خرچ کرنا ہے. قرآن کہتا ہے
شریکوں والا جو حصہ ہوتا تھا نا، اگر وہ کبھی کم پڑ گیا، ختم ہو گیا، تو کہتے تھے اللہ والے حصے وچوں کڈ لو، اللہ والے حصے میں سے نکال کے یہاں خرچ کر لو، اور اگر اللہ والا حصہ کم پڑ گیا تو وہ کہتے تھے شریکوں والے حصے میں سے نہ نکالنا، پیراں دی مار پہ جائے گی۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ اللہ دی خیر ہے، وہ غفور رحیم ہے جی۔ تم نے چوری نہیں کی، قرآن اٹھا، ہو سکے 50 چکوا لو، اٹھائے گا۔ فلانے بزرگ دی مزار دا کنڈا ہلا کے آنکھ بھئی چوری نہیں کیتی، ہو سکے توبہ توبہ نو، اے میں بزرگاں دی مار پہ جائے، اللہ دی خیر ہے۔ آگے اللہ تھوڑا سا شکوہ کرتے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، مختار ہے، ٹانگیں توڑ دیتا، آنکھیں پھوڑ دیتا، بس اتنا سا شکوہ کیا، الا ساء ما یحکمون، اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو، اور کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ چنگی شیاں دی نسبت اپنے بزرگوں والے پاسے تے بھیڑی شیاں دی نسبت رب والے پاس۔ بیٹا ہوا تو بزرگوں نے کرم کر دیا، رہائی ملی تو بزرگوں نے کرم کر دیا، دولت آ گئی تو بزرگوں نے کرم کر دیا، کرسی مل گئی تو بزرگوں نے کرم کر دیا، اور اگر کرسی الٹ گئی اللہ دی مرضی۔ الا ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے کرتے ہو، کتنے برے فیصلے کرتے ہو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، جن سے میں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی، وہ فرماتے تھے کہ ایوب خان کے زمانے میں مجھے جب پنڈی سے نکال دیا گیا، ضلع بدر کر دیا گیا، اور میں اپنے گاؤں چلا گیا، دریا اٹک میں ہے، اٹک ہزروں کے قریب دریا، تو وہاں 16 مہینے میں رہا، تو میں صبح کی نماز کے بعد درس دیتا تھا، اوپر والے سپیکر اس زمانے میں چلا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے یہ آیت پڑھی، اللہ کے نام کا حصہ نکالتی ہیں، اپنے شریکوں کے نام کا حصہ نکالتی ہیں، شریکوں والا حصہ ادھر نہیں ملنا چاہیے، تو ادو والا حصہ خیر ہے۔ میں نے یہ بیان کیا، درس دے کے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ذمہ دار آ گیا، اس نے کہا مولانا اے جڑا تسی جو کچھ بیان کیتا اے قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے۔ اس آ کہ جی اے تے میں بھی کردا۔ کیسے؟ کہ میں نے کچھ کیاریاں، کچھ حصہ زمین کا رکھا ہوا ہے کہ یہ فصل جو اس کیاری میں اگ رہی ہے یہ اللہ کے نام کی ہے، اور کچھ کیاریاں میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی، ان کا حصہ ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹوں سے، نوکروں کو سختی کے ساتھ تاکید کر رکھی ہے، بھئی کبھی کوئی بکریاں تے جانور آوے نا تے اے اللہ علی کیاریاں پاسے آوے تے خیر ہے، ایدے آوے نا توبہ توبہ بزرگاں دی مار پہ جائے گی۔ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، وہ جو قرآن نے بیان کیا۔ تو آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے بھی تھے
اللہ کے نام کے حصے بھی نکالتے تھے. تھوڑی سی بات یہاں اور بھی کر لوں. قرآن تو کہتا ہے کہ مکے کے جو کافر تھے وہ اپنی پیداوار میں سے حصہ ٹھہراتے تھے للہ، نکالتے تھے. آج ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، کیا وہ بھی اپنی زمین اور پیداوار میں سے اللہ کا حصہ نکال رہے ہیں؟ عشر نکال رہے ہیں. عشر آج 20واں حصہ ہے. اس لیے 20واں حصہ ہے کہ ذمہ دار خود خرچ کرتا ہے. ٹیوب ویل لگائے، خرچ کر رہا ہے. یہ بارانی نہیں ہے، بارانی زمین نہیں ہے جس پر اس کا خرچ کچھ نہیں ہو رہا. اس کا خرچ ہو رہا ہے، وہ پانی خرید رہا ہے. 20واں حصہ یعنی اگر 10 بوریاں اللہ نے عطا کی ہیں تے 9.5 تیریاں تے ادھی بوری میری. نکالتے چلو اتنے ذمہ دار تے گھٹ بیٹھے ہون گے، تساں جڑے شہری تے تاجر بیٹھے ہو، تسی مل کے زکات کٹ دیو.